مفتی صاحب غسل کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے کوئی بھی کام آپ کریں نا تو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام آپ کا ادھورا رہے گا۔ اسی طرح سے غسل جب آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے نیت شرط ہے کہ آپ نیت کریں۔ غسل میں کی نیت کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھو نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جس چیز کا دل میں ارادہ کرتا ہے اس چیز کو نیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان رات میں سویا اور اس کی نیت یہ تھی، دل میں اس کے ارادہ یہ تھا کہ ہم صبح تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور وہ نہیں اٹھ پایا تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور یہ ایک امت محمدیہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر کسی انسان نے برائی کا ارادہ کیا تو جب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ گناہ کا کام کر نہ لے، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس نیک نیتی پر ثواب لکھوا دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت تو شرط ہے۔ تو اگر کوئی انسان غسل کرنے جا رہا ہے تو اس کی نیت وہ کس طرح سے کرے گا؟ دل میں ارادہ کر لے اس چیز کا کہ ہم اپنی جو نجاست ہے اس کو دور کر کے ہم طاہر بننا چاہتے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے جسم سے نجاست کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دل میں ایک عہد ہوتا ہے، اپنے آپ سے ایک وعدہ ہوتا ہے، جو دل کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے، اس چیز کو نیت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ زبانی طور پہ بھی کہتے ہیں، لیکن دل میں جو اصل چیز ہے نا نیت کے معاملے میں وہ دل کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ تو بس انسان قصدن اس چیز کی نیت کر لے کہ میں اس نجاست کو، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ جب کوئی انسان غسل کرے گا تو پھر اس کا غسل مانا جائے گا۔ پھر اگر دیکھیں کوئی انسان کوئی کام سنتوں مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے کرتا ہے تو پھر اس کو اس کام پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ غسل کرنے میں انسان کا فائدہ ہے کہ انسان ناپاک تھا، نجس تھا، وہ پاک ہو گیا، لیکن اگر وہ سنت اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے کسی کام کو کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غسل کرنے پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ثواب کس چیز کا؟ بھئی ثواب اس چیز کا کہ غسل سے تو وہ پاک ہو گیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس نے سنن و مستحبات کی جو رعایت کی ہے، جو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر جو اس نے غسل کیا ہے، تو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی بیس پر، عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ثواب کس چیز کا دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کیا کریں نا تو وہ سنت و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے کیا کریں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو سنت ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، اور یہ تو چھوٹی سی سنت ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی سنت ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی سنت ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ بھلے وہ انسان کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کہی جائے، لیکن اپنے معیار کے اعتبار سے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں سنت کہتے کس کو ہے؟ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو یا پسند فرمایا ہو۔ تو جس کام کو ہمارے آقا کریں یا پسند فرما لیں تو وہ چھوٹا سا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کام بڑے سے بڑا ہے۔